لاہور ہائی کورٹ میں اسمال تدارک کیس فصلوں کے باقیات جلانے کے خلاف ورزی پر عدالت برہم۔ فیصل آباد اور جنگ سمیت دیگر اضلاع کے ڈپٹی کمشنرز کو شو کاز نوٹس جاری کرنے کا فیصلہ۔ عدالت کا متعلقہ ڈی سیز کو عہدوں سے ہٹانے کا حکم۔ غیر قانونی ایندھن بنانے والی فیکٹریوں کے خلاف بھی کارروائی کا حکم۔ کیس کی مزید سماعت 15 نومبر تک ملتوی۔ انسداد اسماک کے حکومتی اقدامات ناکام بنانے کی کوشش۔ شور کورٹ میں فصلوں کی باقیات جلائی جانے لگی۔ دورہ پور روڈ پر کسانوں نے فصلوں کی باقیات کو آگ لگا دی۔ مکینوں کو سانس لینے میں بھی دشواری کا سامنا۔ اہل علاقہ کی حکام سے فوری نوٹس کی اپیل۔ فیصل آباد میں ڈینگی بے قابو۔ ڈینگی کے بڑھتے کیسز نے شہر میں خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ 24 گھنٹوں میں 5 نئے مریض رپورٹ۔ فیصل آباد سے 28 مریض الائڈ اسپتال 1 اور 2 میں زیر علاج۔ رواں سال ڈینگی سے 1 مریض جاں بحق۔ متاثرہ مریضوں کی تعداد 611 ہو گئی۔ فیصل آباد محکمہ صحت انتظامیہ نے ماہ جولائی سے ستمبر تک کی ٹی بی مریضوں کی رپورٹ جاری کر دی۔ 4113 افراد میں ٹی بی کی تصدیق۔ رواں سال ٹی بی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 12500 سے تجاوز کر گئی۔ 28 ٹی بی کے مریضوں میں ایچ آئی وی کی موجودگی کا بھی انکشاف ہوا۔ جنگ میں امراض قلب کے مریضوں کی مشکلات میں اضافہ۔ سرکاری ہسپتالوں سمیت میڈیکل سٹورز پر ایس کے انجیکشن نایاب۔ انجیکشن کی عدم دستیابی کے باعث مریضوں کی پریشانی بڑھ گئی۔ فیصل آباد میں دل کے مریض بچوں کی سنی گئی۔ چلڈرن ہسپتال میں 3 روز تک ایکو کارڈیوگرافی کی سہولت ملے گی۔ محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے الائڈ اسپتال 2 کو ایم آر آئی مشین فراہم کرنے کا بھی اعلان کر دیا۔ غریب کھائے تو کیا، مہنگائی 2 وقت کی روٹی بھی چھیننے لگی۔ گندم کی قیمت میں اضافہ۔ چکی مالکان نے بھی آٹا مہنگا کر دیا۔ چنیوٹ میں آٹا فی کلو 145 روپے تک جا پہنچا۔ چکی مالکان نے قیمتیں مزید بڑھنے کا عندیہ دے دیا۔ آٹے کی فی من قیمت 5800 روپے ہو گئی۔ شہریوں کا حکومت سے آٹے پر سبسڈی دینے کا مطالبہ۔ محکمہ خوراک پنجاب نے گندم اور آٹے کی سرکاری ریٹ مقرر کر دیے۔ گندم کا 40 کلو کا تھیلا 4700 روپے میں ملے گا۔ 10 کلو آٹے کے تھیلے کا ایکس مل ریٹ 1374 روپے فکس کر دیا۔ ہول سیل میں 10 کلو کا تھیلا 1399 میں دستیاب ہوگا۔ دوبارہ گندم آنے والی ہے، ریٹ کو پھر ود رہے ہیں۔ گورنمنٹ چاہتا تھوڑا جہا خیال کرن، لوگ غریب ہے انہوں کا تھوڑا جہا احساس کیتا جائے۔ کھاد مافیا بے لگان، کسان پریشان۔ انتظامیہ کھاد ڈیلرز کی منمانیوں کے سامنے بے بس۔ کھادوں کی قیمتوں میں اضافے سے کاشتکاروں کے بعد ڈیلرز بھی پریشان۔ کسانوں کی کھادوں کی قیمتوں میں اضافے اور بلیک مارکیٹنگ پر تحفظات کا اظہار۔ ٹویوٹا نے ڈیلی ویجز ملازمین کی تنخواہ میں اضافہ کر دیا۔ ٹویوٹا کے 2500 ملازمین اب 32,000 ماہانہ تنخواہ ملے گی۔ ٹویوٹا حکام کے مطابق کم سے کم تنخواہ پر 1 جولائی سے عمل ہوگا۔ ٹویوٹا ملازمین کو دیگر واجبات بھی ادا کیے جائیں گے۔ ڈالر پھر سے مہنگا۔ ڈائز اینڈ کیمیکل مینوفیکچرنگ انڈسٹری متاثر۔ سیکرٹری جنرل ڈائز اینڈ کیمیکل ایسوسی ایشن قیصر چغتائی نے سٹی 41 سے گفتگو میں کہا، قیمتیں بڑھنا ایک طرف، مہنگی بجلی نے یونٹس بند کروا دیا ہے۔ درآمدات کم کر کے خود مختاری کے بجائے مزید دلدل میں انڈسٹری کا جانا لمحہ فکریہ ہے۔ بجلی کی پرائسز کا انکریز ہونا، ڈالر کی فلیکچویشن ہونا، یہ کسی بھی انڈسٹری یہ افورڈ کرتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ ہمارے ہمسایہ ممالک کے اندر ڈالر اسٹیبل ہے، بلکہ اسٹیبل کیا ہے، کچھ نہ کچھ ڈی ویلیو کی طرف گیا، جبکہ ہمارے پاس آپ اگر ماضی کی بات کریں 2017 کے بعد سے لے کے ٹل اب تک ڈالر ہمارا انکریز ہوتے ہوتے تقریباً پلس مائنس 300 پر ہی ہے۔ اس فلیکچویشن کو ہم کیسے کنٹرول کریں گے؟ گیس کے ذخائر ختم، بجلی بھی مہنگی۔ آئی ایم ایف کی کڑی شرائط، تجارتی سرگرمیاں سکڑ کر رہ گئیں۔ فیصل آباد کے تاجر بولے، ایک بار پھر بڑھتے ڈالر اور سازگار ماحول نہ ہونے کے باعث سرمایہ کاری کو بریک لگ گئی ہے۔ آج کا ریٹ جو ہے 287 پہ چلا گیا۔ ریٹس کیوں نہیں کہیں پہ ٹک رہے اور مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی؟ کہ ایکسپورٹ نہیں ہے اور آپ کی امپورٹ بہت زیادہ ہے
دیکھیں آپ کی جب آمدن کم ہوگی, اخراجات زیادہ ہوں گے تو لامحالہ آپ انسٹیبل ہو جائیں گے اور آپ کا بجٹ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا. کاروبار کرنا ہے تو نیشنل ٹیکس نمبر دیکھنا ہوگا. کاروباری افراد کو ٹیکس ادائیگی کا لائسنس آویزہ کرنا ہوگا. کاروباری حدود میں NTA رجسٹریشن نہ لگانے والوں کو FBI جرمانہ کرے گا. FBI کی جانب سے منسوخ بھرتیوں پر دوبارہ بھرتی شروع نہ ہو سکی. FBI نے فنڈز کی کمی کے باعث اسکیل 1 سے 16 تک کی 41 آسامیوں پر بھرتی منسوخ کی تھی. ایکسائز افسران اور ملازمین کی عدم توجہ, پروفیشنل ٹیکس کی مد میں محکمے کو کروڑوں کا نقصان. ایکسائز عملہ, ہوٹل مالکان, وکلا, کنسلٹنٹ, تاجروں سمیت مختلف کاروباری افراد کی اسسمنٹ ہی نہ کر سکا. پروفیشنل ٹیکس کی مد میں گزشتہ سالوں کے 1 کروڑ 21 لاکھ روپے کے بقایا جات بھی وصول نہ کیے جا سکے. فیصل آباد میں پولیس کی وردی پہن کر شہریوں کو دھمکانے والا جعلی پولیس اہلکار گرفتار. ملزم کاشف عرف کاشی نے شہریوں کو بلیک میل کیا. شہری شبیر نے پولیس کو جعلی اہلکار کی اطلاع دی. پولیس نے کاشف کو گرفتار کر کے وردی برآمد کر لی. جنگ میں ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشن PFA کی میرج ہالز کی چیکنگ. فریزرز میں مکھیوں کی موجودگی, گندی مشینوں اور ممنوع اجزاء پر ایکشن. ممنوع چائنا سالٹ طلب. میرج ہالز انتظامیہ کو 1,50,000 روپے کا جرمانہ. کسی بادشاہ کو ایز اے سروس لینے, ان کی سروسز کو ایز اے سروس لینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم نے ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر, ہم آلریڈی تو ایکشن لے رہے ہیں, ٹیمیں بھی اسپیشل بنائی ہیں, لیکن ایک پائلٹ پروجیکٹ کے طور پر ہم نے شادی ہالوں کو فوکس کیا ہے کہ اس کے سروے کا آرڈر کیے ہیں کہ 3 دن میں سروے کمپلیٹ کیا جائے. جتنے بھی فیصل آباد ہمارے ایریا کے اندر شادی ہال ہیں اور جو انلیگل ہیں, اس کے بعد ہم ان کو 15 دن کا ٹائم دیں گے کہ اپنے لائبلٹیز کلیئر کریں. ادروائز ان کے جہاں بھی ہوں گے ہم ان کے ڈسکنیکشن کر دیں. نادہندگان کے خلاف کارروائیوں میں شادی ہالز کیوں بچ گئے؟ MD واسا عامر عزیز نے 3 روز میں تمام شادی ہالز اور مارکیز کا سروے مکمل کرنے کا حکم دے دیا. عامر عزیز بولے, واسا بل ادا کرنے والوں کے سیوریج اور واٹر کنیکشن 15 روز میں بلا تفریق منقطع کیے جائیں گے. فیصل آباد میں جگہ جگہ موبائل سموں کی فروخت کے سٹال پر جرائم پیشہ عناصر کے سہولت کار بننے لگے. اسپیشل برانچ کی رپورٹ نے سم سٹال کا حقیقت کا پول کھول دیا. رپورٹ پولیس حکام کو ارسال کر دی. سمز خریدتے وقت شہری کے انگوٹھا. بلوچنی پولیس منشیات فروشی کے خلاف متحرک دشمنوں سے 3 کلو سے زیادہ چرس برآمد. پولیس نے ملزم مصور اور شہباز کے خلاف الگ الگ مقدمات درج کر لیے. صوبہ ٹیک سنگھ کے چک 327 میں AS فیصلوں کی ریکوری کے مد میں صارفین پر سختیاں. SDO ایکسین SE بجلی بلوں کی اقساط نہیں کر سکیں گے. SE ایکسینز اور SDOز دفاتر کے آن لائن کوڈ بھی بند. اپنا بجلی کا بل غور سے دیکھیں, کہیں ریڈنگ زیادہ تو نہیں. اپنا بجلی کا بل غور سے چیک کریں. راتوں کو کنڈے لگائے تو فیسکو نے نائٹ ریٹ بڑھا دیے. بجلی کی چوری کی روک تھام کے لیے اقدامات. GM ٹیکنیکل فیسکو چودھری بشیر احمد چیف ایگزیکٹو فیسکو تعینات. ہیسکو بورڈ آف ڈائریکٹرز نے تعیناتی کی منظوری دے دی. چودھری بشیر احمد کو اینٹی بجلی چوری مہم کے تحت ہیسکو چیف لگایا گیا. فیصل آباد کے ریجنل پاسپورٹ آفس میں افسران کی نااہلی یا ملی بھگت. پاسپورٹ آفس کے سامنے درجنوں ٹاٹوں کے ڈیرے. شہریوں کے لیے پاسپورٹ بنوانا اور وصول کرنا مشکل ہو گیا. نیا پاسپورٹ بنوانے کے لیے 1300 روپے رشوت وصول کی جانے لگی. فیصل آباد میں موٹر وے M3 2 رویہ سڑک کی تعمیر نو کا منصوبہ لٹک گیا. بائی پاس براستہ ستیانہ سڑک منصوبے کے لیے زمین نہ خریدی جا سکی. سڑک کے لیے 4 ارب سے زائد کے فنڈز منظور تھے.
فنڈز تو ملے مگر تعمیراتی منصوبہ پھر بھی زیر التوا. سرکاری کانٹریکٹر کی سستی GOR3 پر بھاری پڑ گئی. محکمہ میڈیکل بلڈنگ فیصل آباد کا کانٹریکٹر کو مراسلہ جواب طلب. کام مکمل نہ کرنے کی صورت میں کارروائی کا عندیہ. محکمہ لوکل گورنمنٹ کے ماتحت فیصل آباد کے 6 مسیحی علاقوں میں 4 کروڑ 80 لاکھ کی لاگت سے گلیوں کی پختگی کا کام التوا کا شکار. وزارت انسانی حقوق نے ڈپٹی کمشنر فیصل آباد سے اسکیموں کی پروگرس رپورٹ مانگ لی. فیصل آباد کے گھنٹہ گھر پر تجاوزات کا قبضہ. 8 بازاروں میں تجاوزات کے سبب ٹریفک کی روانی متاثر. چھوٹی دکانیں ریڑھی باندھ سڑکوں پر ہی دکان کھول کر بیٹھ گئے. شہری کہتے ہیں تجاوزات سے 8 بازاروں کا نظام درہم برہم ہو چکا ہے. ہیلمٹ پہناؤ جان بچاؤ مہم. فیصل آباد میں ہیلمٹ نہ پہننے پر بھاری جرمانے اثر دکھانے لگے. CTO مقصود احمد لون نے ہیلمٹ پہننے کی مہم کی کامیابی کا سہرا میڈیا، وکلاء اور تاجر برادری کے نام جوڑ دیا. کہا مہم کو کامیاب بنانے میں شہریوں نے مکمل تعاون کیا. توبہ میں محکمہ ریلوے سالانہ 18 کروڑ سے زائد ریونیو دینے والے ریلوے اسٹیشن کو چند ہزار روپے کا کمپیوٹر فراہم نہ کر سکا. بڑے اسٹیشن پر ریزرویشن کی سہولت تک موجود نہیں. بکنگ کے لیے توبہ اور گرد و نواح کے مسافر خوار ہونے لگے. مہنگائی میدان ویران کرنے لگی. کھیلوں کے سامان کی قیمتوں میں ہوشربا اضافہ. کھلاڑی مہنگائی پر تل ملا اٹھے. سامان مہنگا ملے گا تو مہنگے داموں ہی بیچیں گے. مہنگائی کے ہاتھوں دکاندار مجبور. کہا کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، گاہک نہ ہونے کے برابر ہے. توبہ میں ADC ریونیو ملک عباس ذوالقرنین کا اراضی ریکارڈ سینٹر کا دورہ. درخواست گزاروں کو فراہم اراضی سے متعلقہ سروسز کی فراہمی کا جائزہ لیا. موقع پر موجود افراد سے سینٹر کی کارکردگی بارے دریافت کیا گیا. رش کی صورت میں بہترین حکمت عملی اختیار کرنے کی ہدایت. فیصل آباد ریجن کے ریٹائرڈ پولیس اہلکاروں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام ریجنل پولیس آفیسر ڈاکٹر محمد عابد خان نے کیا. CPO محمد علی ضیاء، ریٹائرڈ ہونے والے 10 اہلکاروں کی شرکت. RPO ڈاکٹر عابد نے اہلکاروں کو تعریفی اسناد اور انعامات سے نوازا. مہنگائی میں کمی کے ثمرات عوام تک کیسے پہنچائیں؟ ڈپٹی کمشنر آفس فیصل آباد میں ضلع پرائس اسیسمنٹ کمیٹی کا اجلاس. پیٹرول اور ڈالر کی قیمتوں میں کمی کے بعد اشیاء کی قیمتوں کا جائزہ لیا گیا. ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈ کوارٹر نے مارکیٹ کمیٹی اور انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ سمیت متعلقہ محکموں سے قیمتوں میں کمی پر تجاویز طلب کر لی. پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کے اجلاس میں چیئرمین PND نے فیصل آباد میں اسپورٹس کمپلیکس کے قیام کے لیے 66 کروڑ 85 لاکھ سے منظوری دے دی. اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ افتخار علی سہو نے کی. اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 5 ترقیاتی اسکیموں کی منظوری دی گئی. 5 ترقیاتی اسکیموں کے لیے 7 ارب روپے سے زائد فنڈز منظور کیے گئے. راؤ کارپوریشن کا ایک اور معرکہ. شیخوپورہ روڈ نشاط آباد پر ہائر سٹور کھول دیا گیا. اب فیصل آباد کے شہریوں کو الیکٹرانکس کی سستی اور معیاری اشیاء بآسانی مل سکیں گی. راؤ کارپوریشن کے چیئرمین رانا سکندر اعظم نے فیتا کاٹ کر سٹور کا افتتاح کیا. شبیر حسین چاولہ، بلال وحید، ڈاکٹر سجاد ارشد دیگر موجود. GC یونیورسٹی فیصل آباد میں BS کمپیوٹر سائنس میں داخلہ نہ ہونے کا معاملہ. تمام الحاق شدہ کالجز میں BS کمپیوٹر سائنس کے داخلے مشکوک ہو گئے. الحاق شدہ کالجز کے رواں سیشن کے BS کمپیوٹر سائنس کے طلباء کو رجسٹریشن اور مستقبل میں HEC سے ڈگریوں کی تصدیق کے مسائل پیدا ہوں گے. جنگ میں تمام نجی اسکولوں میں اینٹی ہراسمنٹ مہم کا آغاز. ہراسگی کے واقعات کی روک تھام کے لیے اسکولز کی سطح پر کمیٹیاں اور شکایات سیل قائم. پین اسکول میں تقریب کا انعقاد. بچوں نے ٹیبلوز اور دیگر پروگرامز کے ذریعے ہراسگی کی کوشش روک تھام بارے پیغامات کو اجاگر کیا. گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد کے طلباء میں لیپ ٹاپ تقسیم کرنے کی تقریب. وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر امین اور ریجنل ڈائریکٹر لیپ ٹاپ اسکیم ہائر ایجوکیشن کمیشن ماجد مصطفیٰ نے PhD، MPhil اور بیچلر پروگرام کے طلباء اور طالبات میں لیپ ٹاپ تقسیم کیے.
آباد میں صاحبزادہ پیر قاضی فضل رسول حیدر رضوی کے تیسرے سالانہ عرس کی تقریبات، پیر قاضی فیض رسول حیدر رضوی کی صدارت، علماء کرام کی شرکت، پاکستان اور بیرون ملک سے عقیدت مندوں اور مریدین کی آمد کا سلسلہ جاری۔